لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه الترمذي وقال الألباني هذا حديث حسن. محترم حضرات، گزشتہ درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. آج کے درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصائص، چند فضیلتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ یہ شخصیت بڑی ہی منقبت والی، بڑی ہی فضیلت والی اور بڑی ہی خصوصیت والی شخصیت تھی. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سے. کہا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابوہا، ان کے والد سے. اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس سے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والے ان کے بیٹے تھے محمد بن علی، جسے محمد ابن الحنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت کس ہے، کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر سے ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کس کا نام ہے، کس کی شخصیت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر بن خطاب ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اب اگر میں نے سوال کیا تو عثمان کا نام نہ لے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لے لے، تو میں خاموش ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک عام انسان ہوں، ایک عام آدمی ہوں. انہوں نے اپنا تذکرہ کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا کیا کہنا. صحیح بخاری اور مسلم میں مختلف روایات جس میں ان کے فضائل کا ذکر کیا گیا. ایک باب امام بخاری نے قائم کیا ہے جس مناقب عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور فضیلتوں کا باب، جس میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. جنت میں جب داخل ہوئے تو ان کی نظر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک محل پہ پڑی. پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ سونے کا ایک محل دیکھا، سونے کا ایک محل دیکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا یہ قریش کے نوجوانوں میں سے ایک قریشی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید یہ میرا ہی ہے، تو اس لیے سوال کیا، پوچھا کہ کس کا محل ہے، اس کا نام پوچھا. تو کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے. گھر کے اس محل کے باہر ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو کہ وضو کر رہی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ وہ کون ہے؟ تو کہا یہ عمر بن خطاب کی بیوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر میں داخل ہوں، اس محل میں داخل ہوں، لیکن مجھے اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر جب یہ بات سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ کسی اور کے تعلق سے اگر آپ کہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ میں غیرت کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے اوپر غیرت کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اس سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. تو باغ کا جو دروازہ تھا اس پر کسی نے دستک دی.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں دروازے پر، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افتح لہ وابشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دو. جب دروازہ کھولتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افتح لہ وابشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں ابشرہ بالجنہ، افتح لہ وابشرہ بالجنہ علی بلوى تصیب، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو، انہیں جنت کی بشارت دے دو اور انہیں بتا دو ایک مصیبت جسے تمہیں دوچار ہونا ہے، ایک آزمائش کا تم شکار ہوں گے، ایک مصیبت میں تم مبتلا ہوں گے. جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو عثمان تھے اور ہر ایک نے اس بشارت پر کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کی. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بتایا گیا کہ ایک مصیبت تمہیں پہنچنے والی ہے تو انہوں نے کہا واللہ المستعان، اللہ ہی حامی ہے، مددگار ہے، ناصر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، کچھ خواتین ہیں وہاں پر باتیں کر رہی ہیں اور پردہ انہوں نے کیا ہوا نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے. وہ بیٹھی ہے اور بلند آواز سے باتیں کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نانوں میں نفقہ کے بڑھانے کی بات کر رہی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں سب اپنے پردے کو پردہ ڈالنے لگتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے ہیں. جب عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسایا، آج کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا یہ عورتیں ہیں کب سے مجھ سے نان و نفقہ کے سلسلے میں بات کر رہی تھی، ان کی آواز بلند تھی اور آپ کو دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئی، سب پردہ انہوں نے ڈال دیا. تو وہ ان سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتی ہو، تمہیں سب سے زیادہ تو اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، لیکن تم مجھ سے ڈرتی ہو. تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے کہ عمر انسانوں کی کیا بات کرتے ہو تم، جب تمہیں آتا ہوا شیطان دیکھتا ہے تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. شیطان بھی تم سے ڈرتے ہیں، شیطان بھی اپنا رستہ تمہیں دیکھ کر کے بدل لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ایک واقعہ، ترمذی کی روایت کے اندر جو واقعہ ہے اس میں اس طریقے سے ہے کہ ایک لڑکی، ایک کالی لڑکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی دف بجانے کی، کہ میں نے نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ میں جو ہے دف بجاؤں گی، لہٰذا مجھے اجازت دے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے نظر مانی ہے تو پوری کرو ورنہ مت بجاؤ. پھر وہ بجانے لگتی ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں، وہ دف بجاتی ہے، نہیں رکتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اس کا بجانا چالو رہتا ہے، نہیں رکتی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ دف بجائی رہتی ہے. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو جلدی سے وہ جس کے اوپر دف بجا رہی ہوتی ہے اس کو بچھاتی ہے، اس کے اوپر ہی بیٹھ جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر کے شیطان بھاگ گیا، شیطان تمہیں دیکھ کر کے بھاگ گیا. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتے تھے. یہ وہ شخصیات تھی. بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان میں چند شخصیات ہوتی تھیں، چند ایسی بزرگ شخصیات جو نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے اوپر الہام ہوتا تھا، ان کے اوپر الہام ہوتا تھا. اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الہام ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی تائید میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وافقت فی القرآن فی ثلاث، میں نے 3 موقعوں پر قرآن کریم کی موافقت کی، یعنی میں نے ارادہ کیا اور میری تائید میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. میں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ پردہ کرنے لگی. انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول کاش کہ ازواج مطہرات یہ پردہ کرنے لگے، کیونکہ ان کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں. پردے کا حکم نازل ہو جائے تو اچھا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو، ان سے مانگو. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے موقع پر جو طلاق کی آیتیں ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات حجت بازی کرنے لگی، یعنی نانا نفقہ کے سلسلے میں بحث کرنے لگی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ ان کو طلاق دیتے تو اللہ رب العزت دوسری عورتوں سے آپ کی شادی کرا دے گا، ان سے بہتر عورتوں سے شادی کرا دے گا. ابھی یہ حضرت عمر کا ارادہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیت کریمہ نازل ہوئی. فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر عورتوں سے شادی کرا دے گا. فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا مِّن خَيْرِهُنَّ، ان سے بہتر عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دے گا. اور اسی طریقے سے شراب کے موقع پر بھی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اور مختلف مواقع پر، جنگ بدر کے موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا قیدیوں کے سلسلے میں کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمارے رشتہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، آگے پھر سر اٹھائیں گے. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افسوس کر رہے تھے، کہا کہ کس وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں، مجھے بھی بتائیں کہ کیا بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں سے بعض لوگوں کا مشورہ طلب کیا، انہوں نے مشورہ دیا فدیہ لے کر کے چھوڑ دو. کفار و مشرکین پھر تیاری کر رہے ہیں آنے کی، پھر اسلام کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کفار و مشرکین کو چند دنیاوی مال و دولت کے لیے انہیں چھوڑ دے، بلکہ ان کو قتل کرنا چاہیے. تم دنیاوی دولت چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، مال غنیمت چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے اس سے بہتر آخرت چاہتا ہے. تو یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر یہ وہ شخصیت تھی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، میں آخری نبی ہوں، لیکن لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد تاج نبوت سے کسی کے سر کو سرفراز کیا جاتا، نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر رکھا جاتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، وہ عمر ہوتے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل مناقب ان کے تعلق سے وارد ہیں. انہیں فاروق کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت. جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اس کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے آتے ہیں، اللہ کے رسول میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑا پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول منافق کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ اللہ نے تو آپ کو نماز پڑھانے سے منع کیا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو. اگر تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر اللہ ان کو معاف کر دیتا تو میں اس سے زیادہ مرتبہ کروں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دل یعنی رحم دلی تھی کہ منافق کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی بات رکھتے ہوئے ان کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، لا تقم، مت کھڑے ہو ان کی قبر پر، بالکل منع کر دیا گیا، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. تو یہ حضرت عمر تھے جن کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں. آئندہ درس میں ان کی شہادت کے واقعے کو ذکر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے اور اس سے ہمارے لیے کیا عبرت اور نصیحت ہے، اور اس واقعے میں کون سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں
اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔